اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آئیے آج ایک انوکھے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کی چاہت اور طلب رکھتا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی چیز کی طلب اور چاہت پیدا کر دی ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کی چاہت نہیں رکھتا تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ یعنی مردہ کسی چیز کی طلب نہیں کر سکتا، زندہ شخص کسی نہ کسی چیز کی طلب اور چاہت رکھتا ہے۔ چاہت بڑا وسیع اور بڑا واضح اور بہت کھلا موضوع ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے بہت وسیع وقت درکار ہے، مگر میں ایک ایسی ذات کی طرف سے کی ہوئی چاہت کی تعریف پیش کروں گا جس ذات کو میرے اور آپ کے لجپال آقا نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی میرے علم جیسے شہر کا دروازہ ہے۔ تو باب العلم سے پوچھتے ہیں کہ یا مولا کائنات فرما دیجئے چاہت کس کو کہتے ہیں، چاہت کیا ہے؟ اور اس کو ایک روایت کی صورت میں، ایک حقائق کی صورت میں بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ ایک دفعہ ایک شخص فوت ہونے سے پہلے اپنے کسی دوست کو 10,000 درہم دے گیا۔ کتنے جی؟ 10,000 درہم۔ اور اپنے اس دوست کو وصیت کر گیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا بیٹا اس وقت ملک سے باہر ہے، وطن سے باہر ہے، جب وہ واپس پلٹے تو جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا، جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ 10,000 درہم ٹوٹل دیے اور کہا جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس فوت شدہ شخص کا بیٹا واپس آ گیا۔ اس بندے سے ملاقات ہو گئی جس کو مولا کائنات کے دور میں وہ بندہ فوت ہونے والا امانت 10,000 درہم دے کے گیا تھا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، امانت رکھنے والے امین کی اور اس شخص کے بیٹے کی ملاقات ہوئی، مولا کائنات بھی موجود تھے۔ اس شخص سے مولا کائنات نے پوچھا کہ بھئی تم فوت شدہ کے بیٹے کو کیا دینا چاہتے ہو، کیا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تو 1,000 درہم دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ 1,000 درہم۔ اب مولا کائنات کیا بات ہے، آپ موجود تھے، آپ نے کہا نہیں، تم 1,000 درہم نہیں بلکہ تم 9,000 درہم دو گے اور 1,000 درہم تم رکھو گے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے؟ میں نے تو اس کے باپ نے اجازت دی تھی کہ جو تم چاہو گے دے دینا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا تم نے 9,000 ہی تو چاہے ہیں، یعنی تمہاری چاہت تو 9,000 کی طرف ہو گئی کہ 9,000 میں رکھوں اور اس کو 1,000 دوں۔ تو اس کو 1,000 جو دیا وہ تم نے نہیں چاہا، وہ تو اس کی چاہت بنانے کی کوشش تم نے کی، اور تمہاری چاہت تو 9,000 ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے تم 9,000 چاہتے ہو، اب جو تم چاہتے ہو وہی اس کے بیٹے کو ملے گا۔ قربان جائیں مولا کائنات کی فصاحت و بلاغت پر، مولا کائنات کی ذہانت پر، فطانت پر۔ مولا کائنات کو اللہ نے ایسا ذہن عطا فرما دیا تھا، کیوں نہ ہوتا پیدا ہوتے ہی کعبۃ اللہ میں آئے، پھر میرے نبی نے اپنے دست اقدس پہ اٹھایا اور زبان پاک سے لعب دہن کی گٹی عطا فرمائی، تو پھر یہ ذہن، یہ کمال، یہ فراست، یہ فہم اللہ تعالیٰ کیوں عطا نہ فرماتے جب گٹی نبی دو جہاں کی بارگاہ کی تھی اور آپ کی زبان مبارک سے تھی، آپ کے لعب دہن سے تھی۔ تو یہ ہے چاہت کی تعریف مولا کل کی نظر میں، مولا کائنات کی نظر میں، کہ جو تم چاہتے ہو وہ اب اس کے بیٹے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا کائنات کے فرمودات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔